میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، گھر میں ایک ہی نند تھی اور وہ بھی گونگی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ڈری ڈری کمرے میں بند رہتی ہے۔ شوہر سے پوچھتی تو وہ کہتا وہ بچپن سے ایسی ہے۔ میرا شوہر بھی رات ہوتے ہی اسے کمرے میں بند کر دیتا اور باہر نہ نکلنے دیتا۔ یہ سلسلہ کچھ دن چلا، جب اچانک میرا شوہر گھر پر اپنے دوستوں کو لانے لگا۔ وہ رات بھر گھر میں بیٹھے رہتے اور میرا شوہر مجھے بھی ساتھ بٹھا کر رکھتا۔ کچھ دن بعد ان لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی گھر آنے لگیں۔ جب ایک دن میں زبردستی اپنی نند کو بھی کمرے سے باہر لے آئی کہ سب کے ساتھ بیٹھو، لیکن اگلے لمحے ہی جو ہوا میری جان نکل گئی جب میری نند میرے پیچھے۔ میرا نام آمنہ ہے، میں ملتان شہر کی رہائشی ہوں۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا تھا۔ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ میں نے رکنا اور ٹھہرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ میں ہر وقت ہنستی رہتی، مجھے کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پر وقت کبھی کسی کا نہیں ہوتا، نہ انسان ہمیشہ خوش بخت رہتا ہے۔ کچھ ایسی کہانی میری بھی تھی۔ میری زندگی بدلنے والی تھی۔ میرے بڑے بھائی کی شادی تھی۔ میری بھابھی خاندان سے باہر کی تھی۔ جب بھائی نے مجھے کہا گڑیا قبول ہے، بولوں یا نہ، وہ تو مذاق کر رہے تھے، بھابھی کو تنگ کر رہے تھے، پر میری بھابھی اس بات کو آنے والی زندگی کا ایشو بنا دے گی کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ شادی کے کئی ماہ تک بھی مجھ سے دور دور رہتی، کبھی بات پینا کرتی تھی۔ بھائی گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مجھے آواز دیتے۔ بھابھی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوتا، وہ اب اکثر مجھ پر غصہ کرنے لگی تھی۔ گھر میں سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اپنے ماں باپ کے علاوہ بھائیوں کی بھی لاڈلی تھی۔ مجھے اپنی باتیں منوانا خوب آتی تھی۔ مجھ میں ایک خامی تھی، مجھے پڑھنے لکھنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا، حالانکہ میرے خاندان کی سب لڑکیاں پڑھی لکھی تھیں۔ ایک میں ہی تھی جو میٹرک بھی رو دھو کر کیا اور کالج میں داخلہ لے لیا۔ میری کالج کی لائف بھی بہت اچھی رہی۔ میری بہت سی سہیلیاں بنی، کچھ اچھی کچھ بری۔ اماں کہتی تھیں میں ہر کسی پر یقین نہ کیا کروں، دنیا ویسی نہیں ہے جیسی تم ہو، جیسی تم سمجھتی ہو، لوگوں کے مکروہ فریب میں مت آنا، ہر انسان نہ جانے کتنے چہرے لیے پھر رہا ہوتا ہے۔ میرے کالج جانے سے اماں کی نصیحتیں بھی بڑھ چکی تھیں، جن کو ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ بڑے بھائیا کہتے اماں آپ کیوں فکر کرتی ہیں، ہم اپنی بہن کی ڈھال ہیں، ہم سب سنبھال لیں گے۔ اماں ہمارے اوپر دم کرتی، وہ کہتی تھیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرے بچوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ میری اماں بہت چاہتی تھی کہ میں بھی باقی کزنز کی طرح اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، اپنا نام بناؤں۔ کئی بار اماں نے مجھے ڈرایا بھی کہ کم پڑھی لکھی لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے، کل کو ڈھنگ کا لڑکا نہ ملا تو ہمیں مت کہنا کہ اماں نے سمجھایا کیوں نہیں۔ میں پڑھ لیتی، مجھے اپنے نصیب پر بڑا یقین تھا۔ میرا جیون ساتھی ایک ہیرو کے جیسا ہوگا، مجھے میرے ابا اور بھائیوں کی طرح محبت کرنے والا، میرا خیال رکھنے والا، غریب بھی ہو چلے گا۔ میرے نام پر ابا نے میرے حصے کی جائیداد کر دی تھی، تب کسی بھائی نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ ابا نے کہا تھا زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا، رشتے کب بدل جائیں پتہ نہیں ہوتا، یہ سب تمہارے نام اس لیے کر رہا ہوں، کل کو اگر خدا نہ خواستہ برا وقت آ جائے تو یہ سب تمہارے کام آ سکے۔ میرے ابا بڑی گہری بات کرتے تھے جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی جب مجھ پر ایک رات قیامت بن کر ٹوٹی۔ ابا کے دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ کسی زمین کا معاملہ تھا جس کو انہوں نے اناہ کا مسئلہ بنا دیا اور گاڑی پر فائرنگ کرتی، جس سے ابا موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ میں تو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ رہنے کی دعائیں مانگا کرتی تھی، ان کی زندگیوں کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا باپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کا جنازہ اٹھا۔ میری اماں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہسپتال پہنچ گئی، ان کو فالج کا اٹیک آیا تھا۔ ایک کے بعد ایک قیامت آ رہی تھی۔ اب زندگی امتحان لینے پر آ گئی تھی۔ ابا کو گئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ بھائی مجھے بہت سمجھاتے، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، تم بہت بہادر ہو، ہماری لاڈلی بہن ہو، تمہاری یہ حالت ہم سے نہیں دیکھی جاتی۔ میری بھابھی 1-2 بار آئی، کہتی بس کرو، بہت ہو گیا سوگ، جا کر اپنی ماں کو سنبھالو، میں اس گھر کی بہو ہوں، نوکرانی نہیں ہوں جو تمہاری ماں کو سنبھالتی رہوں۔ وہ بھابھی جو امی کے سامنے جی امی کرتی تھی، وہ ابا کے جاتے ہی اپنا رنگ بدل گئی۔ انسان رنگ بدلتا نہیں بلکہ اس کے چہرے سے وہ نقاب اتر جاتا ہے جو وقتی طور پر اس نے چڑھایا ہوتا ہے۔ میری ماما کا گھر پر ہی علاج چل رہا تھا، وہ بول نہیں سکتی تھی، اگر کچھ بولتی تو ان لفظوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، مجھے دیکھ دیکھ کر آنسو بہاتی تھی۔ میں نے کالج چھوڑ دیا اور دن رات اپنی اماں کی خدمت کرنے لگی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب میرے بھائیوں میں سے کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں تھا، ورنہ میری ایک چھٹی پر میرے سر پر کھڑے ہوتے تھے، مجھے زبردستی کالج چھوڑ کر آتے۔ ابا کے جاتے ہی بہت کچھ بدل گیا تھا، میں خود بدل گئی تھی۔
اپنی اماں کو ویل چیئر پر بٹھا کر لان میں لاتی، کبھی ساتھ بنے پارک میں لے جاتی، وہاں اپنی ماں سے خوب باتیں کرتی، وہ سب سنتی، بس چپ چاپ آنسو بہاتی رہتی تھی۔ ان کی پریشانی میں سمجھ رہی تھی۔ میرے بھائیوں کا بدلتا رویہ سب کے سامنے تھا۔ میرے بھائی کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، وہ پہلی خوشی بن کر آئی تھی۔ بھیا سے کہا میں اس کا نام رکھوں گی، یہ تو بالکل میرے جیسی ہے۔ اسی لمحے میری خوشی زائل ہو گئی۔ میری بھابھی نے کہا اللہ نہ کرے میری بیٹی تم پر جائے۔ میں نے ایسا کیا کیا تھا جو بھابھی نے مجھے ایسے کہا؟ میں نے کبھی کسی کی نافرمانی بھی نہیں کی، کبھی اپنے بھائیوں سے آج تک اونچی آواز میں بات تک بھی نہیں کی۔ میرا بھائی اپنی بیٹی کو گود میں لیے کھڑا تھا، اس سے پیار کرنے میں مگن تھا۔ ان کی بیوی نے ان کی لاڈلی بہن کو کیا کہا انہوں نے سنا ہی نہیں۔ میں وہاں سے بھاگ گئی، گھٹنوں میں منہ دیے میں ہسپتال کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ کتنی دیر گزر گئی جب میرا کزن اسد جو ڈاکٹر تھا میرے پاس آیا اور بولا آمنہ تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے تو آج پتہ چلا چڑیلیں بھی روتی ہیں۔ میں نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا تھا۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس سے میں محبت کرتی تھی، یک طرفہ محبت۔ وہ میرے تایا کا بیٹا تھا، لیکن میری اس محبت کو کوئی نہیں جانتا تھا، نہ میں کسی دوسرے پر بلکہ خود پر بھی عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہاں سے چلی آئی اور گھر پہنچنے پر ایک اور قیامت میرا انتظار میں تھی۔ جیسے ہی اپنی ماں کے پاس پہنچی ان کو بتانے لگی اماں آج بھابھی نے مجھے ایسے کہا ہے۔ میں اپنی دھن میں گلے شکوے کیے جا رہی تھی۔ جب اماں کا سانس اکھڑنے لگا میں چھوٹے بھائی کو آواز دینے لگی۔ وہ بھاگتا ہوا آیا، ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا بولا۔ تب آخری الفاظ میری ماں کے منہ سے نکلے تھے میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ پچھلے 2 سال سے میری اماں فالج کی وجہ سے بول نہیں پا رہی تھی، اور آج آخری لمحے بولی بھی تو ان کو میری فکر تھی، مرتے وقت بھی ان کو میرا خیال تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری اماں اس دنیا سے جا چکی تھی، میرا آخری اور واحد سہارا مجھ سے چھن گیا۔ میں اپنی ماں کا آخری دیدار کر رہی تھی۔ میری تائی کہہ رہی تھی آمنہ رو لو، وہ مجھے رونے کا کہہ رہی تھی، اور میں سکتے میں جا چکی تھی۔ اماں کو لے گئے اور میں ویسے ہی بت پنی بیٹھی تھی جب میرے چھوٹے بھائی نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور کہا آمنہ ہوش کرو گڑیا، تمہارا بھائی ہے نا؟ وہ میرا گال تھپ تھپا رہے تھے۔ جب میرے منہ پر پانی ڈالا تو میں ہوش میں آئی۔ اماں کا پوچھنے لگی اور رونے لگی۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کر لیا۔ میں بھی جینا نہیں چاہتی تھی، مجھ میں اتنا صبر نہیں تھا نہ برداشت۔ پہلے باپ چلا گیا، اب ماں مجھے چھوڑ گئی۔ باہر سب دروازہ پیٹ رہے تھے اور میں مرنے کی تیاری کر رہی تھی جب میرا وہی کزن اسد دروازہ توڑ کر اندر آیا۔ بھائی میرے ہاتھ میں چھری دیکھ کر گھبرا گئے اور میں ان کی باہوں میں جھول گئی۔ مجھے 2 دن بعد ہوش آیا تھا، میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے۔ میری تائی اور چھوٹے بھائی نے میرا بہت خیال رکھا۔ بڑے بھائی آئے، کچھ دیر بیٹھے اور چلے گئے۔ چھوٹے بھائی میرے سر پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے، کہہ رہے تھے آمنہ اٹھو گڑیا، اب گھر چلتے ہیں۔ میں خالی خالی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب بھائی سے پوچھا اگر ماں باپ نے دنیا سے چلے جانا ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں اس دنیا میں لے کر آتے ہیں؟ آپ جانتے تھے نا مجھے اماں ابا سے کتنی محبت تھی، میری جان بستی تھی۔ اب وہی نہیں رہے تو میں کیا کروں گی جی کر؟ میں رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ سب اپنی نم ہوتی آنکھیں بار بار صاف کر رہے تھے۔ بھائی مجھے تسلی دے رہا تھا، کہہ رہا تھا صبر کرو گڑیا، تمہارے رونے سے اماں ابا کی روح کو تکلیف ہوگی، جانے والے کبھی واپس نہیں آتے، پر تم ماما بابا کی اچھی بیٹی ہو، تم اب رو رو کر ان کی روح کو مزید تکلیف نہیں دو گی۔ واپسی پر بھائی سے ضد کر کے اماں ابا کی قبر پر رک گئی۔ میں کچھ وقت وہاں گزارنا چاہتی تھی۔ بھائی کی اپنی حالت بہت خراب تھی، بڑے بھائی پر بہت مان تھا، میرے ذرا سی چوٹ لگنے پر وہ گھر سر پر اٹھا لیتے تھے، میری آنکھ میں ایک آنسو برداشت نہیں کرتے تھے، اور آج وہی بھائی مجھے اکیلا چھوڑ گیا۔ نہ جانے اب اور کیا کچھ دیکھنا باقی تھا۔ گھر پہنچنے پر گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا، سارا سامان بدلا جا چکا تھا۔ میری ماں کے کمرے کو خالی کر کے بھابھی نے اپنی بیٹی کے لیے اسے سیٹ کر لیا تھا۔ میری ماں کی چیزیں سٹور میں پھینک دی گئی تھی۔ میں کس سے کہتی؟ میرا اب کوئی سننے والا نہیں تھا۔ میں زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہتی۔ میری کزن تائی سب روز آتے، مجھ سے باتیں کرتے، اور ایک دن بھابھی نے کہا اب روز روز کا تماشا ختم کریں آپ سب لوگ، میں تنگ آ گئی ہوں آپ لوگوں کے رونے دھونے سے، میری بیٹی پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد سب نے آنا چھوڑ دیا اور میں اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ بھابھی کا دل کرتا تو نوکرانی کے ہاتھ کھانا بھیج دیتی، ورنہ میں ایسے ہی سوئی رہتی۔ میرے نام پر پارسل آنے لگے جن میں ایک کارڈ ہوتا اور باکس ہوتی۔ شکر ہے چوکیدار وہ پارسل سیدھا مجھے لا دیتا تھا، اگر بھابھی کو پتہ چلتا تو شاید وہ اس بات پر بھی ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ بھیجنے والے کا نام پتہ کچھ بھی نہیں تھا۔ چوکیدار نے بھی کہا بیٹیا مجھے نہیں پتا، ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور تمہارے لیے یہ پارسل دے جاتا ہے۔ میں پریشان رہنے لگی تھی۔
اب جب پارسل آتا چوکیدار پارسل کھول کر دیکھتے، شاید انہیں شک تھا وہ کسی تحفظ کے تحت ایسا کرتے تو اس میں 1-2 کتابیں ہوتی، اور ایک دن پتہ چلا کہ وہ ایسا بھابھی کے کہنے پر کرتا تھا۔ وہ مجھ پر شک کرنے لگی تھی، لیکن جب باکس دیکھتی تو چپ ہو جاتی۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ باکس میں منگواتی ہوں، اس لیے بھابھی چپ تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کا انتخاب اعلیٰ تھا۔ میں کتابیں پڑھنے کی شوقین نہیں تھی، پر اب ہو چکی تھی۔ میں رات دن کتابوں میں گم رہتی اور کتابیں میرے بہت کام آتی تھیں۔ اب میں پہلے کی طرح روتی نہیں تھی۔ سب کتابیں ایسی تھیں جن سے میری زندگی بدل گئی تھی۔ اب میں کمرے سے باہر نکلنے لگی، اپنی بھانجی کے ساتھ کھیلتی۔ ہر ہفتے 2 ہفتے بعد مجھے کتاب موصول ہوتی۔ شاید بھیجنے والا جانتا تھا میں ہر کتاب کو چند دن میں پڑھ لیتی ہوں۔ آج 0 سے 1 تک کتاب بھیجی گئی۔ میں واقعی 0 تھی۔ میری زندگی بھی 0 کی مانند تھی۔ مجھے اب اپنی زندگی کو پھر سے شروع کرنا تھا۔ چھوٹے بھائی سے بات کی، وہ بہت خوش ہوئے اور خود مجھے کالج لے کر کے وہاں میرا دوبارہ سے ایڈمیشن کرایا۔ میں اب پہلے والی آمنہ نہیں رہی تھی۔ جب ماں باپ سر سے چلے جائیں تو ہمارے اندر خود ہی شعور آگاہی آ جاتی ہے، کیونکہ ہم ٹھوکریں کھانا سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ کالج جانا شروع کر دیا۔ میری سب دوستیں مجھ سے ملنے آئیں۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھیں۔ میں تو 4 سال بعد دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کی تھی۔ آج میری ماں ہوتی تو دیکھتی ان کی بیٹی کیسے پڑھائی کو سیریس لے رہی ہے، پڑھ رہی ہے۔ مجھے آج بھی اماں کی باتیں یاد آتی ہیں۔ وہ پڑھنے کا کہتی تھی اور میں لاپرواہی کرتی تھی۔ زندگی نے مجھے بہت بڑا سبق سکھایا تھا جسے میں بھولنا نہیں چاہتی تھی۔ ابا سچ کہتے تھے، اپنوں کے ساتھ وقت کا پہیہ نہیں چلتا، پر وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ہی خونی رشتوں کے چہروں سے نقاب اترنے لگتے ہیں۔ میں اس انسان کی احسان مند تھی جو مجھے کتابیں بیچتا تھا۔ دل میں ایک احترام سا پیدا ہو گیا تھا اس شخص کے لیے، اور مجھے اشتیاق بھی تھا کہ میں اسے دیکھ سکوں۔ آخر کون ہے وہ؟ میرے چھوٹے بھائیوں کی شادی تھی۔ منگنی تو ابا کے ہوتے ہوئے کر دی گئی تھی۔ اب بھائی کے سسرال والے بھی چاہتے تھے کہ جلد از جلد شادی کریں، اور بڑی بھابھی چاہتی تھی کہ وہ اپنی بہن لے آئیں۔ انہوں نے بہت فساد ڈالنے کی کوشش کی، پر چھوٹا بھائی اپنے فیصلے پر قائم رہا، اور بھابھی کی سب باتیں سن چکا تھا جب وہ اپنی بہن کو پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ کچھ لوگ اتنے عجیب ہوتے ہیں، بجائے خود کی زندگی گزارنے کے ہم دوسروں کی راہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ بھابھی کو جب سے پتہ چلا کہ ابا نے میرے حصے کی جائیداد میرے نام کر دی تھی، تب سے وہ بھائی کے کان بھرتی۔ ان سے کہتی تھی، تمہاری بہن اب کالج جاتی ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں منہ کالا کر لے۔ شادی کی عمر ہے، کوئی لڑکا دیکھو، ورنہ میں ڈھونڈ لیتی ہوں۔ آخر کو لاڈلی نند ہے۔ وہ میرے لیے ایسا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی جہاں میرے ساتھ زمین نہ جائے۔ بھائی سے کئی بار کہا، اپنی لاڈلی بہن کو کہو زمین آپ کے نام کر دے، اب غیروں میں جائے گی زمین۔ میرا چھوٹا بھائی اپنا فرض نبھا رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی بہت اچھی تھی۔ اس کی شادی کو 3 دن تھا، پر میری بھابھی اپنے ہاتھوں سے میرے لیے ناشتہ بنا کر لاتی، مجھے دلجوئی کرتی۔ وہ اسد کی بہن تھی، میرے تایا کی بیٹی۔ کچھ اس لیے بھی مجھے وہ بہت اچھی لگتی۔ میرے بھیا اپنے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہے تھے، ساتھ بھابھی بھی تھی۔ میں ایک بار پھر ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ابھی ان کو گئے کچھ ہی دن ہوئے تھے جب میرے بڑے بھیا آئے، کہنے لگے، گڑیا، ماں باپ کے بعد بڑا بھائی ہی اس گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہارا رشتہ فراز کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے تم اپنے بھائی کا سر جھکنے نہیں دو گی۔ یہ بات تھی یا کیا؟ میرے سر پر دھماکے ہو رہے تھے۔ میری منگنی بھی رکھ دی گئی تھی۔ پتہ نہیں بھائی کو کیا چلتی تھی۔ جس دن منگنی تھی اسی دن تائی امی اور ان کی بڑی بیٹی میرے رشتے کو آئیں۔ مجھے لگا اب سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسد میری پہلی اور آخری محبت تھا۔ وہ میرا آئیڈیل تھا، پر ڈر لگتا تھا کہ شاید میں اس کی آئیڈیل نہ ہوں۔ پتہ نہیں اس رشتے میں اسد کی رضامندی بھی شامل ہوگی یا نہیں۔ کیا پتہ چھوٹی بھابھی نے اپنے بھائی کو زبردستی راضی کیا ہو۔ جب بڑے بھیا نے مجھے رشتے کا بتایا تو میں نے فوراً چھوٹی بھابھی کو کال کی۔ وہ ابھی کچھ دن پہلے دبئی گئے تھے، اب اچانک واپس نہیں آ سکتے تھے۔ میرے رشتے سے تائی امی کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ آمنہ کا رشتہ پہلے طے کر چکے ہیں۔ اب میں زبان سے نہیں پھیر سکتا۔ میری ساس اپنے بیٹے کے ساتھ آئی۔ سسر کی پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی۔ وہ لوگ بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تھے۔ مجھے انگوٹھی پہنا کر اور شادی کی تاریخ لے کر کے۔ وہ لوگ کون تھے، کہاں رہتے تھے، میں نے کچھ بھی نہیں جاننے کی کوشش کی۔ میری سسکیاں اندر ہی اندر دب چکی تھیں۔ میں نے ہمیشہ اسد کو چاہا تھا، اس کو اپنے رب سے مانگا تھا۔ اس دن مجھے پھر سے ایک کتاب موصول ہوئی اور کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، آج سے یہ سلسلہ بھی ختم ہوا، جس کے بھی ساتھ رہو بس خوش رہو۔ آج بھی نام تحریر نہیں تھا، پر 1 ماہ بعد میری شادی فراز سے ہو گئی۔ میں اس رشتے کو دل سے قبول کر چکی تھی۔ میرا ماضی کہیں پیچھے چھوڑ آئی۔ میری اور فراز کی مینٹل سوچ نہیں ملتی تھی، پر مجھے نبھانا تھا۔ میرا شوہر تھا،
میں اس کی ہر بات مانتی۔ نئی نئی شادی ہوئی، میری ایک ہی نند تھی اور وہ گونگی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ڈری ڈری کمرے میں بند رہتی ہے۔ اپنی ساس کو بھی کبھی اس کے کمرے میں جاتے نہیں دیکھا تھا۔ نہ وہ ہماری شادی پر آئی، نہ ہی کسی نے ذکر کیا کہ میری ایک نند بھی تھی۔ شوہر سے پوچھتی تو وہ کہتا وہ بچپن سے ہی ایسی ہے۔ میں کئی بار اپنی نند سے بات کرنے کی کوشش کرتی، وہ جیسے ہی مجھے دیکھتی فوراً دروازہ بند کر لیتی۔ میرے شوہر بھی رات ہوتے ہی اسے کمرے میں بند کر دیتا اور باہر نہ نکلنے دیتا۔ مجھے سب عجیب لگتا۔ میرا شوہر مجھے کہتا آمنہ کیا ہو گیا ہے، اس کو نفسیات کا مسئلہ ہے، میری اکلوتی بہن ہے، مجھے ڈر رہتا ہے کہیں وہ الٹی سیدھی حرکت نہ کر لے۔ میری شادی کو ابھی 3 ہفتے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میکے سے آئی تو میری ساس یہ دنیا چھوڑ چکی تھی۔ ماں کا دکھ کیا ہوتا ہے مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ ساس کو گئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے جب اچانک میرا شوہر گھر پر اپنے دوستوں کو لانے لگا۔ وہ رات بھر گھر میں بیٹھے رہتے اور میرا شوہر مجھے بھی ساتھ بٹھا کر رکھتا۔ مجھے سب عجیب لگتا۔ ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میرے بھائی مجھے بیاہ کر غافل ہو چکے تھے۔ چھوٹا بھائی تو شادی پر بھی نہ آ سکا۔ ہمارے گھر اب کچھ دن بعد ان لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی آنے لگی تھیں۔ سب بہت ماڈرن ہوتی۔ میرا شوہر ان سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا۔ اب ہمارے درمیان لڑائیاں ہونے لگیں۔ میرے شوہر نے کہا تمہاری بھابھی تو کہتی تھی کہ تم ڈرپوک دبی سی لڑکی ہو، پر تمہارے منہ میں تو زبان بھی ہے۔ اب وہ مجھ پر باقاعدہ ہاتھ اٹھانے لگا۔ کبھی مجھے بیلٹ سے مارتا۔ جس دن کسی پارٹی یا ان کے مہمانوں کے درمیان نہ بیٹھتی وہ مجھے بہت پیٹتا۔ میری زندگی عذاب ہو چکی تھی۔ اتنا جان چکی تھی کہ بھابھی نے اپنی بہن کا رشتہ اسد سے کروانے کے لیے میری قربانی دے دی ہے۔ مجھے ایسی کھائی میں پھینک دیا جہاں سے میں نکل نہیں سکتی تھی۔ میرا شوہر میری بھابھی کا رشتہ دار تھا جس سے پہلے ان کی بہن کا افیئر تھا۔ میرا شوہر عیاش پسند تھا۔ اب بھابھی سے بھی وہ پیسوں کا تقاضا کرتا۔ اسد کی شادی ہو چکی تھی، پر شادی کے کچھ ماہ بعد اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس بات کا بدلہ بھی بھابھی مجھ سے لینے لگی۔ ایک دن میں زبردستی اپنی نند کو بھی کمرے سے باہر لے آئی اور سب کے ساتھ بیٹھو۔ کہ سب کے ساتھ بیٹھو، پر وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی اور اگلے لمحے ہی جو ہوا وہ میری جان نکل گئی جب میری نند پنکھے کے ساتھ رسی باندھ کر خودکشی کر رہی تھی۔ گھر پر بھی کوئی نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے اسے نیچے اتارا، اس کو پانی پلایا، وہ میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ دوسرے ہی لمحے مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، وہ گونگی نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا آپ بھی یہاں سے بھاگ جائیں، اگر مزید یہاں رہیں تو یہ شخص آپ کو ایسے ہی مار مار کر گونگی بنا دے گا اور آپ کی جگہ نہیں لے آئے گا۔ اس لڑکی نے بتایا میرا نام سمینہ ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ماں باپ رشتے کے لیے نہیں مانے تو میں بھاگ کر اس شخص کے ساتھ آ گئی۔ میں اس کی بہن نہیں ہوں، نہ ہی اس کی بیوی ہوں۔ مجھے تو آج رات کسی اور کے ہاتھ بیچ دے گا۔ میرا سودا کر دیا گیا ہے۔ آپ کو ابھی تک کسی کی درندگی کا نشانہ اس لیے نہیں بنایا کیونکہ آپ کے نام اچھی خاصی زمین ہے۔ آپ کے پیچھے سب پوچھنے والے ہیں۔ فراز نے پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے، اور اس دن آپ کے نام جو پلاٹ ہے وہ آپ کی ساس اپنے نام لگوانا چاہتی تھی، پر فراز نے میری آنکھوں کے سامنے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ ان دونوں نے مل کر پہلے اپنے باپ کو بھی مار ڈالا تھا۔ مجھ سے اب یہ سب برداشت نہیں ہوتا، میں مرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے ایک کیمرہ دیا جس میں بہت سارے ثبوت تھے۔ اس نے مجھ سے کہا آپ یہ لے جائیں، پولیس کو دے دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ مجھے جو کرنا تھا سب جلدی کرنا تھا۔ میرے شوہر کا مزاج کچھ دنوں سے بہت اچھا ہو گیا تھا، اس کا سب مطلب سمجھ گئی تھی، اور آج ہونے والی خاص دعوت کا مقصد بھی سمجھ آ چکا تھا۔ مجھ سے موبائل چھین لیا گیا تھا، گھر کا دروازہ بھی باہر سے لاک تھا۔ مجھے گھر سے نکلنا تھا۔ میں چھت پر چڑھی اور اس لڑکی کے سہارے ہمسایوں کی چھت پر چھلانگ لگا دی۔ وہ مسکرائی تھی، پر میرے ساتھ پتہ نہیں کیوں نہیں آئی۔ میں گیٹ سے نکل کر بھاگ رہی تھی، میرے پیروں میں جوتا تک نہیں تھا۔ جب میں کسی کی گاڑی کے نیچے آتی بچی، وہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ صبح پاکستان واپس آیا، اپنی فیملی کو لے کر مجھ سے ملنے آ رہا تھا۔ اسد بھی ساتھ موجود تھا کیونکہ میرے گھر کا راستہ اسے پتہ تھا۔ مجھے اس حالت میں دیکھا تو سب پریشان ہو گئے۔ بھابھی بھی مجھے ساتھ لگائے کھڑی تھی اور اسد اور میرا بھائی کیمرے میں موجود ثبوت دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں کی رنگت بدل چکی تھی۔ اسد نے پولیس کو کال کی، فراز کو گرفتار کر لیا گیا، اسے جیل ہو گئی، پر وہ لڑکی اس نے میرے گھر سے نکلتے ہی خودکشی کر لی تھی۔ اس نے کہا تھا اسے کوئی اب قبول نہیں کرے گا۔ فراز سے طلاق لے چکی تھی، اس پر بہت سے جرم عائد ہوئے تھے، کچھ وہ قبول بھی کر چکا تھا۔ عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ میں کئی ماہ ہسپتال رہی۔ میرے ساتھ جو ہوا تھا میں اس سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ میرا بڑا بھائی معافی مانگ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں بھٹک گیا تھا، میں وہی دیکھتا جا رہا تھا جو میری بیوی مجھے دکھا رہی تھی۔
بہنیں ہمیشہ بھائیوں کو معاف کر دیتی ہیں، میں نے بھی کر دیا تھا۔ گھر میں پھر سے میری شادی کی باتیں ہونے لگیں، پر میں اب شادی جیسے تلخ تجربہ دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کتابوں کا وہی سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ میں کتابیں پڑھنے میں اتنی مگن تھی، مجھے کسی کے آنے کی خبر تک نہیں ہوئی۔ وہ گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا، اب کبھی کتابیں نہیں آئیں گی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم کتابیں بیچنے والے سے شادی کر لو۔ وہ اسد تھا۔ میں ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی جب وہ میری کتاب چھین کر بھاگا تھا اور میں اسے مارنے باغی تھی۔ ہماری شادی ہو گئی۔ بہت طویل سفر کاٹا تھا میں نے، پر اللہ نے مجھے اسد کی صورت میں ایسا انسان دیا تھا کہ اس کی محبت نے میرا ہر زخم بھر دیا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔